چلیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں کہ ساری کی ساری دعائیں آپ کے سامنے رکھ دوں. جو آن لائن سن رہے ہیں وہ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. باقی سسٹرز کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں گروپ میں شیئر کر دوں گی, وہ وہاں سے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یہ بات میں بار بار دہرا رہی ہوں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی بھی پریشانی میں, مشکل میں, غم میں دعا کرتے ہیں نا, تو دعا کو پڑھنا نہیں ہے, دعا کو مانگنا ہے پورے دل سے, خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے توکل اور یقین کے ساتھ. جب تک وہ توکل اور یقین نہیں آئے گا مجھے اس دعا کا اتنا اثر فیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دعاؤں کو صبح و شام کے اذکار میں آپ کو یہ مل جائیں گی, بہت سی اس میں سے دعائیں. آپ صبح و شام اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیجئے. دیکھیں آپ 4-5 تسبیحاں کرتی ہیں صبح شام, استغفار کی ہوگی, ولا حول ولا قوت الا باللہ ہو گیا, باقی جتنی بھی دعائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو کیا ہے آپ ایک ایک تسبیح کر لیں. یہ کوئی مختص نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایک تسبیح کرنی ہے, یہ جسٹ ایز اے تکرار کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں. اس میں کوئی ہمیں حدیث نہیں ملتی کوئی ایک تعداد اتنی ہونی چاہیے. ایک جس آپ کو اون سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے بندے کو کہ میں نے اس کو 100 دفعہ پڑھ لیا ہے. جب آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے یو کین سی دا ڈفرنس ود ان اے ویک, فیو ڈیز میں ہی آپ کو ہوگا کہ آپ کے اندر ایک خود اعتمادی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں یہ ذکر کر رہی ہوں, میرا رب میری بات کو سن رہا ہے, اور ایک وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس میں میری اس دعا کا اثر ضرور ظاہر ہوگا. تو کیا ہوتا ہے, شیلڈ جیسے ہوتی ہے نا, یا پلر کہہ لیں, جب پلر ہوتے ہیں اور اس کے اندر شیلڈ ہوتی ہے تو آپ کو پروٹیکٹ کرتی چلی جاتی ہے, آپ کو مضبوطی فیل ہوتی ہے, آپ کو مور کانفیڈنس آتا ہے. آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں, ارد گرد آپ پہ وار ہو رہی ہیں, جنگ ہو رہی ہے, امیجن کریں آپ کے ارد گرد شیلڈ لگی ہوئی ہے, تو آپ اس میں آپ کو پورا یقین ہے, خود اعتمادی ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز جو ہے تکلیف یا نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اذکار سکھا دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے پریکٹیکلی ہمیں بتا دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جب کوئی غم یا پریشانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں جو تھی اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے. دیکھیں زندگی میں ایسے کئی لمحے ہمارے آتے ہیں کہ یہاں دل بوجھل ہوتا ہے, ذہن اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے, اتنا پریشان ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو تھکی ہوئی روح لگ رہے ہوتے ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. کچھ عام غم ہیں اور پریشانیاں ہیں جن سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس کے سے گو تھرو ہوتے ہیں. کیا ہے وہ مالی پریشانی ہو سکتی ہے, تنخواہ ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے, قرض نہیں اتر رہا ہے آپ کا, بچوں کی فیسیں, یا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ انسان کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. صحت کی پریشانی ہو سکتی ہے, مسلسل بیماری میں آپ چلتے جا رہی ہیں, قریبی عزیز کی کوئی تکلیف آپ کو تنگ کر رہی ہے, علاج کے اخراجات آپ کے پاس نہیں ہیں, بچوں کی بیماری ہو سکتی ہے, آپ کی اپنی بیماری ہو سکتی ہے. پھر رشتوں کی الجھنیں آج دیکھ لیں, جدھر دیکھ رہے ہیں ہر طرف یہی ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ رشتے مل نہیں رہے. شوہر یا بیوی سے دوری کے, اگر رشتے مل رہے ہیں تو ان کی آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں, گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان برباد ہو رہے ہیں, صبر ہی نہیں ہے. پھر سسرال یا خونی رشتوں میں تلخیاں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, انسان اتنا خود غرض ہوتا چلا جا رہا ہے, بچوں کی نافرمانی ہمارے سامنے آ رہی ہے. دیکھ لیں بچہ ہم اپنے والدین کے آگے نہیں بولتے تھے, آج کا بچہ کتنی ہٹ دھرمی کے ساتھ اور کتنی منہ پھاڑ کے آپ کے سامنے بات کرتا ہے. ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے, مایوسی, پچھتاوا, یا خود سے کوئی ناراضگی ہو سکتی ہے, نیند کی کمی, ہر وقت بے چینی آپ کو لگی رہتی ہے کیونکہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, کام میں دل نہ لگنا, تھکاوٹ کا محسوس ہونا, بچوں کا بہت زیادہ رونا, یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. بچوں کے حوالے سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے, وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, وہ ان کی شادیوں کے حوالے سے ہے. پھر یہ کہ روحانی بے چینی بھی ہو سکتی ہے انسان کو, عبادت میں سکون نہ ملنا, نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا وہ لیول نہیں ہے, دعا قبول نہ ہونے کا گمان ہر وقت انسان کو تنگ کرتا رہتا ہے. میں تو دعائیں مانگ رہی ہوں, اور اکثر سوال یہ آتا ہے میرے پاس, باجی ہم اتنی دعائیں کرتی ہیں لیکن ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. ایسے انسان کے اندر مایوسی نہیں آ جاتی؟ ویسے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین بھی رکھا کریں. پھر دل میں اللہ سے دوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ شیطان کو تو یہی چاہیے نا ہمارے دل میں یہ ڈال دے کہ اللہ تو تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کر رہا, دعا مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ان تمام مثالوں کے علاوہ روزمرہ زندگی میں تمام مشکلیں, پریشانیاں, جب ہم غمگین ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اداس ہو جاتے ہیں, ان لمحات کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ایک دعا سکھائی جو ہمارے سیکھنے کے لیے بے حد اہم ہے. اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کو ہم نے یاد کرنا ہے، اس کو ہم نے دل کی گہرائیوں سے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں. پھر اپنے دل کی کیفیت کو اگلے سیشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیفیت کیسی رہی. کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرب، غم یا تکلیف کے وقت پڑھنے کے لیے دعا پوچھی گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 1525، اور اس کو میں نے لاسٹ سیشن میں بھی اس کی ڈیٹیل میں گئی تھی. میرا دل تو ہے کہ ساری دعاؤں کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا جایا جائے تاکہ جب ہم مانگ رہے ہوں تو وہ پوائنٹس ہماری ذہن سے نکلیں، دل سے نکلیں، تاکہ ہمیں شعوری طور پہ پتہ ہو ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. پھر یہی ہے کہ جب غم اور تکلیف میں، پریشانی میں دعائیں کریں تو اس دعا کو دل کی مکمل احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ مانگیں. انسان غم، تکلیف میں، مصائب میں، بیماری میں، پریشانیوں میں، ان سارے اوقات کا مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ بھی اس کے استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جب وہ اپنی سب سے زیادہ جسمانی، جذباتی اور روحانی کمزور حالت میں ہوتا ہے، انہی اوقات میں پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آہستہ آہستہ شرک کی طرف انسان کو اکسانے لگ جاتا ہے. دوسری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. یہ الفاظ صرف ایک دعا نہیں ہے بلکہ ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے، ایک شعور ہے کہ آپ کی ہر حالت، ہر تبدیلی، ہر قوت اور ہر عمل کا اصل ماخذ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ کب پڑھیں؟ جب آپ کو لگے کہ یہ کام میرے بس سے باہر ہے، میرے اختیار سے باہر ہے، میرے لیے مشکل ہو رہی ہے. جب آپ تعریف سے غرور میں پڑنے لگیں، جب آپ خود کو تنہا محسوس کرنے لگیں، جب ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں اور وقت کم لگنے لگے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت میں برکت ہی نہیں ہے، میں کچھ کر ہی نہیں پا رہی. تو کیا ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں الحمدللہ، اور ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. جب دل تھک جائے اور ہمت ختم ہونے لگے، جب آپ بدلنا چاہیں مگر وسائل ایسے نہ ہوں کہ آپ بدل سکیں، جب بری عادتیں چھوڑ کر نیک بننے کا ارادہ کرتے ہیں، اس میں مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ دعا پڑھیں. جب کام شروع کرنے سے پہلے ڈر محسوس ہو رہا ہے، خوف آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی، تو یہ دعا کریں. جب آپ کے دل کو یہ لگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، جب آپ سوشل انگزائٹی کئی لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ محسوس کریں، جب رات کو کروٹ لیں تب یہ پڑھیں، جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے نماز کے بعد کے اذکار میں یہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی وقت زبان سے نکلے تو سبحان اللہ. اللہ پر توکل کیجئے میری پیاری بہنوں. مین پوائنٹ یہ ہے، اللہ پر توکل. حول کا مطلب کیا ہے کہ ایک حال سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا، اور قوہ کا مطلب کیا ہے کہ عمل، ارادہ، ہمت اور طاقت. ایک میرے اندر یہ ہمت اور طاقت ہے، ارادہ ہے، عمل کر سکتی ہوں، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل سکتی ہوں. آپ کسی حال سے دوسری حال میں خود جا سکتے ہیں، نہ کسی عمل میں قوت پیدا کر سکتے ہیں. یہ سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انسان کر پاتا ہے. اس لیے جب نیکی کی طرف بڑھیں تو یہ کہیں کہ یہ میں نہیں ہوں، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. جب برائی سے بچیں تو کہیں یہ میرا ارادے نہیں تھے بلکہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے. جب بھی آپ کے پاس فارغ وقت ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے میری پیاری بہنوں. سوشل انگزائٹی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، خوف ہو رہا ہے، تھکن کا علاج ہے یہ. توکل اور انسان کے اندر توضع پیدا کرتا ہے. بڑے فیصلے، چیلنجز، خطرناک موقع پر دل کو مضبوط کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں جانے جیسی صورتحال میں حیران کن اثر یہ دکھاتا ہے کہ عقیدہ توحید اور اللہ پر مکمل انحصار یہ کلمہ
سکھاتا ہے، نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، غرور سے یہ بچاتا ہے۔ تو عاجزی لے کے آنی ہے، توکل پیدا کرنا ہے، نیکی کی طلب رکھنی ہے، تڑپ رکھنی ہے، شکر اور صبر کرنا ہے، اور کامیابی پر اعتدال رکھنا ہے، حدوں کو پار نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک تبدیلی کی توفیق دے، کامیابی پر عاجزی اور ناکامی پر صبر، اور ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سارے ذکر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ون بائی ون میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سب سے پہلی دعا کہ لا الہ الا اللہ، there is no true deity except اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ the only one۔ دوسری دعا جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ابھی میں نے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دیر از نو پاور اور مائٹ ایکسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالی، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی توفیق سے۔ یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے نا، میں نے اس کو اتنا پاورفل پایا ہے۔ آپ کو کسی قسم کا خوف ہے، ڈر ہے، انگزائٹی ہے، کسی بندے سے انگزائٹی ہے، تو بس یہ پڑھ لیں اور پورا یقین اور توقع رکھیں۔ اگلی جو دعا ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ، وہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگلی دعا جو ہے انما اشکو بثی حزنی الی اللہ، کہ بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کا شکوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے کرتی ہوں، کہ آئی اونلی کمپلین آف مائی سفرنگ اینڈ مائی گریف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل کلمات۔ آپ عربی کی ڈیپتھ میں جائیں، کوشش کروں گی یہ دعاؤں کی میں کچھ تھوڑے کلپس جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ یہ جب میں ہم پڑھیں تو کس طرح ہمارے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اگلی دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، او اللہ forgive me and have mercy on me and grant well-being and provide for me، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ جب صبح صبح اٹھ کے ان کلمات کا ذکر کریں گے تو کیسے نہیں اس کا اثر سارا دن ہمارے اوپر رہے گا۔ اگلی دعا جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ there is no true deity except اللہ سبحانہ وتعالی، exalted are you indeed I have been of the wrongdoers، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جب آپ یہ کہیں گے صبح صبح اٹھ کے تو کیسے نہیں آپ کے دل پہ اثر ہوگا۔ اگلی دعا جو ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، او اللہ there is no ease except what you make easy and you alone can turn a difficulty into an ease when you please، کہ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے مگر جس کو تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اگلی دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتی ہوں۔ اگلی دعا جو ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا بہت بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ اگلی دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل دعا۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں فکر اور غم سے، بے بسی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔ اگلی دعا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو ان کو سنوار سکتا ہے۔ اگلی دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بہت بردبار، بہت عزت والا ہے، اللہ پاک ہے اور بہت بابرکت ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اور سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ رب ہے عالمین کا۔ اب اگلی دعا جو ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ، بے شک میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں سوال کرتی ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اینڈ پہ اپنی پوری کوشش کریں کہ درود ابراہیم جو ہے اس کو پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور درود ابراہیم کی انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت، اس کے پڑھنے کے فائدے، اس کے برکات، اگر اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، وقت ملا تو ضرور اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کنیکٹڈ رہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ دعاؤں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ آج کے اس دور میں، ترقی کے اس دور میں، ہر انسان گھر گھر میں پریشان ہے، مشکلوں سے گزر رہا ہے، تکلیفوں سے گزر رہا ہے، ذہنی اور جسمانی، روحانی، جذباتی پریشانیوں کا سے گزر رہا ہے، اور اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں ہی سکھائی ہیں کہ خود بھی کریں، اپنے اندر روحانی طاقت کو بڑھائیں، قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔